نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت سورہ اعراف کے دوسرے رکوع کی آیت کے ساتھ. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے دوسرے رکوع میں 15 آیتیں ہیں جن کے نشانات ہیں 11 سے لے کر 25 تک. آیت نمبر 11 سے ابتدا کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. ترجمہ. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے احتراماً جھکو، تو سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس لعین کے کہ وہ جھکنے والوں میں شامل نہ ہوا. علامہ تھانوی صاحب نے لکھا کہ یہاں 2 نعمتوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ خداوند عالم کا حکم، اور دوسرے یہ کہ فرشتے سب کے سب جھک گئے. یعنی اس کا حکم بھی ایک نعمت ہے اور بندے کی اطاعت کرنا بھی ایک نعمت ہے. اس کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بعض مفسرین نے پہلے جمع کو تو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق کیا ہے اور دوسری جمع کو تمام نوع انسانی سے متعلق قرار دیا ہے. یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے. اور تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے کہ البتہ اگر اس سے مراد تخلیق بلا صورت لی جائے تو یہ وہ منزل ہے جب انسان صلب پدر میں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ سب کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، اور دوسری منزل ممکن ہے کہ شکم مادہ کی ہو جب انسان کی الگ الگ صورت اور شکل بنتی ہے. محققین نے نتیجہ نکالا کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت سے ہوا. حیوان ترقی کر کے انسان نہیں بنا، انسان اول ہوش سے انسان بنایا گیا تھا. دوسری کہ انسان کا امتیاز اس کی اخلاقی ذمہ داری اور اختیارات کی امانت ہے جسے خدا نے اس کے سپرد کیا ہے، اور اسی بنا پر وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے. اول تو ڈارون کا نظریہ پوری طرح سائنسی دلائل سے ثابت ہی نہیں ہو سکا. ابھی تک یہ صرف ایک نظریہ ہے اور اس کے دلائل صرف دلائل ہی کی حد تک ہیں. پھر اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ آج ارتقاء کیوں نہیں ہو رہا ہے. آیت نمبر 12. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ترجمہ. اللہ نے پوچھا کہ آخر تجھے کس چیز نے جھکنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا؟ تو ابلیس لعین بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ شیطان ابلیس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کون سا امر اس بات سے مانع ہوا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے، یعنی تعمیلی حکم سے کون سی چیز نے روکا تجھے جس کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا. شاہ رفیع الدین نے لکھا کہ کس چیز نے منع کیا کہ تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے. یہاں علامہ تھانوی لکھتے ہیں کہ ابلیس کو اپنی ذہانت پر بہت ناز تھا مگر اس کا استدلال بہت بودا اور کمزور تھا. اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے. دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں. پھر کہ خدا کی خلافت کا کام اصل میں امانت داری ہے اور امانت مٹی کو دی جاتی ہے، آگ کو نہیں دی جاتی. علامہ قرطبی نے لکھا کہ فقہا نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ گناہ میں انسان کی ذلت
اور باز پرس ہے، جب بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی قیامت میں باز پرس بھی ہوگی۔ آیت نمبر 13، قال فاہبط منها وما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ فرمایا اب تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ اس جگہ رہ کر تجھے زیبا نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، پس تو نکل، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ دو آیتیں اور پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ آیت نمبر 14، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے کہ جب سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 15، قال انک من المنظرین، فرمایا دفع ہو، تجھے مہلت دی گئی۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تواضع کرتا ہے خدا اس کو بلند کرتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے خدا اس کو پست کرتا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تکبر الحاد کا پہلا زینہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضور سے روایت ہے کہ فرمایا ہر قوم کے لیے بدترین انسانوں میں تکبر ہوا کرتا ہے، کبر اللہ کی غدا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی غدا میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے اور خدا اس کو ذلیل کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ خدا اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی کا نام سقر ہے جو صرف متکبرین کے لیے ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ علامہ تھانوی نے لکھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک مثقال برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نتیجہ علماء اخلاق نے نتیجہ نکالا کہ تکبر خدا سے دور کر دیتا ہے اور تواضع خدا سے قریب کرتی ہے۔ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس لعین کو مہلت اس دن تک کے لیے دی گئی ہے جس دن امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے۔ اللہ جلدی سے ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہماری شیطان سے نجات ہو اور امام کے قدموں میں ہم اپنی جان نثار کریں۔ آیت نمبر 16، قال فبما اغویتنی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ترجمہ، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہ قرار دیا تو میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ یہاں منتہی الادب میں لکھا ہے کہ مصباح المنیر میں بھی لکھا ہے کہ شیطان ابلیس لعین نے اللہ سے کہا فبما اغویتنی، پس جس طرح تو نے مجھے مایوس کر دیا۔ غی کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی نا امید کرنا یا مایوس کرنا بھی ہے جو یہاں زیادہ مناسب ہے۔ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں راستہ صراط سے مراد علی علیہ السلام کی محبت اور معرفت بھی ہے۔ آیت نمبر 17، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ترجمہ، پھر میں ان اولاد آدم علیہ السلام کی طرف ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار عبادت گزار نہ پائے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ شیطان کا یہ کہنا کہ میں سامنے سے آؤں گا اور دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے نتیجہ نکالا کہ اوپر کی سمت شیطان کی دسترس سے باہر ہے، اس لیے کہ خدا کی رحمت کا راستہ اس کے بندوں پر کھلا رہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یہی وہ چیلنج تھا جو ابلیس لعین نے خدا کو دیا تھا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے دی ہے اس سے میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس فضیلت کی مستحق نہیں ہے جو آپ نے اس کو میرے مقابلے پر عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کیسی ناشکری، نمک حرام اور احسان فراموش ہے۔
ابلیس لعین یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو نیکیوں سے دور روکوں گا، میں لوگوں کو نیکیوں سے روکوں گا، ان کو بدی پر ابھاروں گا۔ حکمہ اسلام نے پہلے فقہ سے مراد قوت شہوی لی ہے اور دوسرے سے مراد قوت غضبی۔ آیت نمبر 18، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ ترجمہ تو فرمایا تو یہاں سے نکل جا، ذلیل، قابل نفرت اور ٹھکایا ہوا، مردود ہو کر، اور خوب سمجھ لے کہ ان میں سے جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ خدا نے اس کو نکل جانے کا حکم دیا تو ابلیس نے عرض کی کہ خداوندہ تو عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیا میرے نیک اعمال کا ثواب بھی تو باطل کر دے گا؟ فرمایا نہیں، تو ہمیں دنیا سے جو چاہے بدلہ مانگ لے، میں تجھے دے دوں گا۔ بس پہلی چیز جو اس نے مانگی وہ قیامت تک کی زندگی تھی۔ خدا نے اسے ظہور امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک کی زندگی عطا فرما دی۔ پھر اس نے کہا مجھے اولاد آدم پر تسلط عطا فرما، فرمایا میں نے تجھے مسلط کر دیا۔ پھر اس نے کہا رگوں میں جس طرح خون چلتا ہے میں بھی اسی طرح ان میں سرایت کر سکوں، فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ پھر بولا جب ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو، میرے ہاں دو بچے پیدا ہوں، میں انہیں دیکھ سکوں مگر وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، اور مجھے یہ بھی اختیار ہو کہ میں جس شکل میں چاہوں اس کے سامنے آ سکوں۔ خدا نے فرمایا میں نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ پھر اس نے کہا مانگ اور کچھ مانگ، تو اس نے کہا کہ مالک کچھ اور بھی دے۔ فرمایا میں نے تیرا اور تیری اولاد کا ان کے سینوں میں ٹھکانہ قرار دیا۔ اس وقت اس نے کہا بس اب کافی ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا نے اولاد آدم کو یہ حق دے دیا کہ جب تک وہ موت کی شکل نہ دیکھ لیں، اگر اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں تو ان کے سامنے گناہ معاف کر دے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ شیطان نے کہا کہ اب کافی ہے، حالانکہ خدا تو جتنا اس سے مانگو وہ دیتا ہے، لیکن شیطان نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اب کافی ہے، اس نے اسی چیز کو بس کافی سمجھ لیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عہد رسول میں بھی کسی نے یہ کہا، جب اللہ کے رسول قلم دعوات مانگ رہے تھے تو کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ تو ہمیں ملتا ہے کہ ہاں کسی نے کہا۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ انسان جو ہے وہ نہ اطاعت پر سمجھے کہ یہ کافی ہے، نہ علم کے سلسلے میں سمجھے کہ یہ کافی ہے، نہ کسی عمل خیر کے سلسلے میں سمجھے کہ یہ کافی ہے، بلکہ مسلسل جد و جہد کرتا رہے علم حاصل کرنے کے لیے، اطاعت کے لیے، کار خیر کرنے کے لیے۔ کہیں کسی مقام پر یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کافی ہے۔ یہ شیطان کا جملہ ہے کہ بس اب کافی ہے۔ خدا ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جبھی ہم سمجھیں گے جب ہم گہرائی میں جائیں۔ ہم سطحی طور پر کسی چیز کو حاصل کر لیں اور یہ سمجھیں کہ بس یہ کافی ہے تو پھر ہم گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ آیت نمبر 19، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور تم دونوں کا جہاں سے دل چاہو کھاؤ، مگر ہاں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 20، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ ترجمہ، پس شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سامنے ان کے جسم کے پوشیدہ حصوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دیے جو خود ان سے اب تک پوشیدہ تھے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے پالنے والے مالک نے اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔
پہلی آیت میں خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ اس جنت میں رہو. جنت کا مطلب باغ بھی ہوتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی جنت ہو جہاں سے انسان کبھی جانے کے بعد نکلے گا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک باغ ہو، اب وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے اس باغ سے جانے کا، ہٹ جانے کا، نیچے اترنے کا حکم دیا. دوسری بات یہ کہ آیت نمبر 20 میں جو فرمایا گیا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم اور جناب حوا شروع ہی سے برہنہ تھے، مگر انہیں اس کا احساس نہ تھا، جیسے کہ بائبل میں لکھا ہے. مگر قرآن کے اعتبار سے ان دونوں کے جسم پر لباس جنت موجود تھا. درخت کا پھل کھانے کے بعد وہ لباس جسم سے اتر گیا، تب وہ برہنہ ہو گئے اور جلدی جلدی پتوں سے اپنا اپنا جسم چھپانے لگے. گویا جسم چھپا ہوا تھا، مگر کھانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ برہنہ ہو گئے ہیں. گویا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے یہ چاہا کہ ان کے لباس کو اتار دے. اصل میں شیطان کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دے. یہ تفسیر فصل الختام میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے. اب جو خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے پردے کو کس نے اتارا ہے، وہ کس کی اطاعت میں ہیں اور کس کی اتباع میں وہ بے پردگی کر رہی ہیں. آیت نمبر 21، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. ترجمہ، پھر ان دونوں کے سامنے قسم بھی کھا لی کہ میں تو تم دونوں ہی کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں. آیت نمبر 22، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح ان دونوں کو اس کے دھوکے میں ڈال دیا، تو جب ان دونوں نے اس درخت میں سے چکھا، فوراً ہی ان کے جسم کے چھپے ہوئے حصے ظاہر ہو گئے اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر پردہ کرنے لگے. تب ان کے پالنے والے مالک نے انہیں پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہاں جو آیت میں بتایا گیا ہے کہ کانت سوآتہما، یعنی ان کی عورتیں، یعنی پوشیدہ جسمانی حصے ان پر ظاہر نہ تھے، بعد میں ظاہر ہو گئے. گویا حاجات ضروریہ کا احساس ہوا اور قواعد شہوانیہ میں گرمی پیدا ہوئی، بلکہ غذا کے اندر جانے سے بدنی مشینری چالو ہو گئی. تو بدن کے جو حصے مارج توجہ نہ تھے اب وہ مرکز التفات بن گئے. فطرت انسانیہ کے ماتحت شرم و حیا لازم تھی، بس مقامات شرم و حیا کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے کیلے یا انجیر کے پتے استعمال کیے. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے. اب تفسیر کبھی میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجے نکالے کہ شرم و حیا و حجاب انسانی فطرت ہے اور عریانی و بے حیائی ابلیسیت ہے، اور یہ کہ وہ اپنے خاص جنسی اعضاء کو سب کو دکھانا یہ قبیح عمل ہے. آیت نمبر 23، قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ترجمہ، دونوں آدم و حوا علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم دونوں نے تو خود اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم دونوں پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. انسان میں جاویدانی زندگی اور ترقی کرنے کا لازوال جذبہ موجود ہے. شیطان نے انسان کے اسی جذبے سے کام لے کر اس کو یہ سمجھایا کہ اس درخت کے پاس جانے سے تم ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہنے کے مستحق بن جاؤ گے. سارے قصے کا اصل پیغام یہ ہے کہ انسان شیطان کی چالوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے. دوسرے یہ کہ اگر کبھی اطاعت خدا سے ہٹ جائے
تو فوراً اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اپنے رب سے معافی مانگے اور آئندہ اطاعت کی راہ پر چلتے رہنے کا عہد کرے۔ آیت نمبر 24، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ترجمہ ارشاد ہوا، اتر جاؤ، اب تم دونوں اولاد آدم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہیں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی ٹھہرنا ہوگا اور وہیں تمہارے لیے سامان زندگی موجود ہوگا۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے اور تفسیر برہان میں بھی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بروز جمعہ زوال شمس کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی گئی، نفخ روح ہوئی، پھر فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا اور جنت میں سکونت ملی، اور کلیتاً 6 گھنٹے وہاں رہ کر شام کو باہر نکل آئے۔ تہذیب الاسلام میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لٹورا ایک بڑے سر والا پرندہ ہے جو چڑیوں کو شکار کرتا ہے۔ اس کے مارنے کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ اس نے مہینے بھر تک حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کی اور جزیرہ سراندیپ سے آپ کو جدہ لے گیا تھا۔ آیت نمبر 25 جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ ترجمہ نیز فرمایا، اب اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ محققین نے اس واقعے کے بہت سے نتائج نکالے ہیں۔ نمبر 1، انسان ساری خدائی حتیٰ کہ جنوں و فرشتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 2، طبعی عصمت کا مرتبہ ارادی عصمت سے کم ہے۔ نمبر 3، حسد، تکبر اور طمع بدترین صفات ہیں۔ شیطان حسد اور تکبر سے مارا گیا اور آدم و حوا علیہ السلام اعتبار بیجا کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ نمبر 3، جماعت سے علیحدگی بری چیز ہے۔ نمبر 4، خلقی صفت یا نسب وغیرہ پر ناز کرنا برائی ہے۔ نمبر 5، جو دوسروں سے اونچا ہونا چاہتا ہے وہ بالآخر پست ہوتا ہے۔ اگلی چیز ہے کہ برے آغاز کا برا انجام ہوتا ہے۔ قصوروار کا بھی واجب حق ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے خدا نے ابلیس لعین کو وقت خاص تک کی مہلت عطا فرمائی۔ مجرم کو ضد کرنے پر سزا زیادہ دی جاتی ہے۔ خدا کی طرف گمراہی کی نسبت دینا شیطان کا عمل ہے۔ جو برائی کی پیروی کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور حقیقی اور سچا دوست مشکل سے ملتا ہے۔ بے جانچے کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور دشمن کی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور غلطی پر ضد کرنے کے بجائے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ اور ندامت سے اصل مرتبہ پھر حاصل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ذاتی عداوت موروثی عداوت بن جاتی ہے، اور دشمنوں کی قسموں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام نتیجے نکالے ہیں مفسرین نے کہ دشمن کی انکساری پر بھروسہ کرنا نادانی ہے، کیونکہ سیلاب دیوار کے پیر چوم کر اس کو گرا دیتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔